آج ایک ایسے دور حکومت کے بارے میں بات کرتے ہیں جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان نے کشکول توڑ دیا ہے، وہ آئی ایم ایف کے پاس آئندہ نہیں جائے گا، لیکن یہ جھوٹ تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں پرویز مشرف کے دور کی۔ پرویز مشرف جنہوں نے کو کیا تھا، ان کے پاس لیجیٹیمیٹ راستہ نہیں تھا حکومت میں آنے کا۔ وہ آرمی چیف تھے، انہوں نے حکومت پہ قبضہ کیا تھا۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ انہوں نے کارگل کیا تھا، اپنا ان کا ایمبیشن تھا، اور لیکن جب وہ کارگل ہو چکا تو کہتے ہیں اس سے پہلے وہ بینظیر کے دور میں بھی بینظیر سے کہہ چکے تھے کہ ہم کارگل پہ حملہ کر کے لے لیتے ہیں، لیکن بینظیر نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ملیٹریلی آپ یہ کام کر لیں، لیکن سیاسی طور پر ہم یہ برداشت نہیں کر پائیں گے جب پریشر آئے گا۔ تو لیکن خیر نواز شریف کے دور میں انہوں نے یہ کام کر لیا آخرکار، اور نواز شریف کہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ پھر اس طرح سے جو ہے نا، اس کے بعد نواز شریف چلے گئے امریکہ کے پاس، پریشر آ گیا تھا انٹرنیشنلی، تو جس سے پھر پاکستانی فوجوں کو وہاں سے نکلنا پڑا تھا۔ اس کی وجہ سے ٹینشن ہو گئی تھی، تو آخرکار وہ نواز شریف نے مشرف کو ہٹانے کی کوشش کی تاکہ ملٹری اور سول حکومت میں معاملات اچھے چل سکیں، جو فرکشن آ رہا ہے وہ ختم ہو، لیکن ملٹری نے ان کو ہٹا دیا۔ خیر اس طریقے سے ان کا دور حکومت شروع ہوا، اور پہلے تو وہ چیف ایگزیکٹو بنے، ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر نہیں بنے پچھلے ڈکٹیٹرز کی طرح، چیف ایگزیکٹو بنے، تو پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ تو پھر وہ اس کے بعد تقریباً 1 سال میں پراپرلی وہ پریزیڈنٹ بن گئے تھے خود ہی، جیسے باقی کے ڈکٹیٹرز آئے انہوں نے خود کو پریزیڈنٹ بنا دیا، ڈکلیئر کیا۔ اور اس کے بعد ایک اور خاص بات جو ہے ان کی یہ ہے کہ وہ شوکت عزیز کو امپورٹ کر کے لائے تھے باہر سے، ماہر معیشت تھے وہ۔ پہلے تو فائنانس منسٹر رہے، پھر وہ 2004 میں پرائم منسٹر بھی ان کو بنا دیا گیا تھا، بغیر کسی مینڈیٹ کے، وداؤٹ اینی الیکشن، عوام سے پوچھے بغیر، کیونکہ شروع سے ہی ہمارے جو حکمران ہیں، جن لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت چلی آ رہی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے الیکشن کرے، اپنے نمائندگوں کو چنے، تو اس لیے پھر یہ ہوا۔ تو کچھ اچھے کام بھی ہوئے، ظاہر سی بات ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جمہوری جو دور حکومت ہوتا ہے اس میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، سب بات کرتے ہیں، اس میں یہ چیز ہے کہ سب کا جو ہے نا لیول ہونا چاہیے ہائی، تاکہ سب کو بات سمجھ میں آئے، ڈسکشن ہو، پھر کوئی ایسا وہ فیصلہ لے سکیں سارے مل کے، تاکہ جو سب کے لیے قابل قبول ہو، سب کے لیے اچھا ہو۔ لیکن یہ اس سارے پروسیس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارا ٹائم خرچ ہو جاتا ہے، اور ڈکٹیٹر کے لیے ہوتا ہے کہ اس کو کسی سے پوچھنا نہیں ہوتا، تو وہ فیصلہ لے لیتا ہے۔ اب فیصلہ اچھا ہو یا برا ہو، یہی ہوتا ہے، مطلب اچھا ہو گیا تو اچھا ہو گیا، لیکن برا ہوا تو آپ اس کو پوچھ نہیں سکتے، آپ جا کے نہیں اس کو پوچھ سکتے کہ ایسا کیوں کیا۔ تو اس لیے جمہوریت کو پریفر کیا جاتا ہے۔ تو خیر شوکت عزیز جب یعنی ایک اور خاص بات وہ یہ ہے کہ ضیاء حکومت، ایون ایوب خان کے بھی ٹائم پر امریکہ نے بہت ساری امداد کی تھی، اسپیشلی ضیاء کے دور میں جو ہے نا تقریباً $9 ارب آئے تھے پاکستان میں، اور پھر مشرف کے دور میں آئے $25 ارب تقریباً، اور وہی دونوں دور حکومت جو تھے ادوار میں جنگ ہوئی، پاکستان جنگ میں الجھا، اور دونوں ہی وقت میں جو ہے وہ جنگ افغانستان میں ہوئی۔ تو جب چونکہ $25 ارب آئے، اس کی وجہ سے اکانومی چلنے لگی، اچھی چلنے لگی، تو اس پر شوکت عزیز نے دعویٰ کر دیا کہ بھائی وہ انہوں نے کشکول توڑ دیا ہے۔ وہ ایک ہی مرتبہ گیا واقعی میں ان کے دور حکومت میں پاکستان، آج تک جو ہے نا پاکستان آئی ایم ایف کے پاس کوئی 25 سے زیادہ مرتبہ جا چکا ہے، شاید انڈیا کوئی 5-6 مرتبہ گیا ہوگا، کچھ اس طرح سے، مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں ہے۔ تو اس حساب سے پاکستان کا جو کشکول کا ان کا توڑنے کا دعویٰ تھا، بس وہ ایک سیاسی نعرہ تھا اس ٹائم پہ۔ تو خیر جیسے ہی مشرف گئے تو پاکستان بہت برے حالات میں تھا، اور پھر دوبارہ گیا، کیونکہ آپ نے اپنی تو کوئی انڈسٹری بنائی نہیں تھی، اپنی کوئی پروڈکٹس تو تھی نہیں جو آپ بیچتے اب جا کے، تو آپ کو پھر دوبارہ قرضے میں آنا تھا تاکہ بیچتے کاروبار کرتے جہاں سے آپ کماتے۔ تو اس لیے ایک تو کشکول توڑنے والی بات ہی۔ پھر پرویز مشرف کے دور حکومت میں ٹریڈ لبرلائزیشن، میں نے جیسے کہا نا کہ وہ کچھ فیصلے ظاہر سی بات ہے ان کے اچھے بھی ہوئے، بڑے جو بھٹو دور میں نیشنلائز کر دیے گئے تھے ادارے، یا مطلب حکومت نہیں چلا پا رہی تھی، ان سے جان چھڑانے کی بات کی جاتی ہے عام طور پہ، تو ان سے جان چھوٹی،
اس میں موٹے موٹے نام لوں میں اگر تو پی ٹی سی ایل، پھر آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے ٹیلی فون لگوانا کہتے ہیں بڑا مشکل ہوتا تھا، آپ کو بہت بڑی سفارش چاہیے ہوتی تھی، تو اب کتنا اس کے بعد آسان ہو گیا، اب تو بہت ہی فری ہو چکی ہیں چیزیں آلموسٹ. اور پھر اسی طرح سے ایچ بی ایل، یو بی ایل، یہ بینک پرائیویٹائز ہوئے. نیشنل بینک کو پی ایس ایکس پہ لسٹ کیا گیا تاکہ اس کے معاملات لوگوں کو پتہ چلیں. اس کے علاوہ پی پی ایل جو آئل اینڈ گیس کی کمپنی ہے، تو اس طرح سے کہتے ہیں کوئی کافی درجنوں کمپنیز کو انہوں نے پرائیویٹائز کیا یا اسٹاک ایکسچینج پہ لے کے آیا، اوپن کیا انہوں نے. تو یہ کافی اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن اس سب میں پیسے آئے تھے ان کے پاس، ڈالرز آئے تھے. سب سے پی ٹی سی ایل کی $1 ارب سے زیادہ کی ڈیل تھی، اور باقی کوئی شاید ایچ بی ایل شاید آلموسٹ تقریباً $4 ملین کی تھی، $400 ملین کی تھی، اور یو بی ایل کوئی $200 ملین کی تھی. تو چونکہ اس ٹائم یہ والے پیسے بھی آئے ہوئے تھے، تو اسی لیے وہ شوکت عزیز کہہ سکے تھے کہ ہم نے کشکول توڑ دیا ہے. اکانومی اچھی چل رہی تھی، لیکن وہی اگین امپورٹس ہو رہی تھی زیادہ، تو اس لیے لوگوں کو بھی، عام لوگ بھی اس دور کو اچھے طریقے سے یاد رکھتے ہیں. اچھا، پرویز مشرف کے دور میں ایک اور مسئلہ یہ ہوا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ ہمارا جو اکانومی ہے وہ چھوٹی ہے، پائے چھوٹا ہے، کیک چھوٹا ہے، تو ہر ایک اس میں سے زیادہ حصہ لے لینا چاہتا ہے. تو اس لیے آپ کہیں ایک جگہ خرچ کرتے ہیں تو دوسری جگہ رہ جاتی ہے. اب آپ اگر دیکھتے ہیں کہ بھائی جو پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا ڈکٹیٹر آیا، اگر اس کا بیک گراؤنڈ کچھ دیہاتی قسم کا ہے تو وہ ادھر زیادہ ڈیولپمنٹ ہوگی. اگر اس کا بیک گراؤنڈ کچھ شہری علاقوں سے اس کا تعلق ہے تو وہاں ہوگی. تو پرویز مشرف کے دور میں کہتے ہیں کہ رورل اربن ڈیوائڈ بہت زیادہ ہو گئی تھی، یعنی دیہی علاقوں میں اور شہری علاقوں میں ترقی کا جو نا فرق بہت زیادہ ہو گیا تھا. انہوں نے جتنی بھی پالیسیز بنائیں، اس میں بینکوں کو اگر آزاد کیا، بینکوں نے لونز دینے شروع کیے، یا یہ موبائل سروسز وغیرہ آئیں، یہ لوگوں کو سروسز ملنا شروع ہوئیں، یا اگر کوئی ریئل اسٹیٹ وغیرہ پر کوئی ٹیکس جو قرضے ملنا شروع ہوئے، ٹیکس کی کوئی چھوٹ ہوئی، تو یہ یا انفراسٹرکچر یعنی روڈ پل وغیرہ بنے، کافی سارا کچھ کام ہوا، لیکن وہ سارے کا سارا شہروں میں ہوا. تو دیہاتی علاقے بھی کہتے ہیں کہ پیچھے رہ گئے تھے ان کے ٹائم میں. تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی. اچھا، اس کے علاوہ خاص بات جو تھی چودھری صاحب کی تھی، جو چیف جسٹس چودھری افتخار، تقریباً 2007 میں آ کے ان کو جو ہے نا یہ لگا تھا کہ اب یہ جوڈیشری جو یہ چیف جسٹس صاحب ہیں، یہ ان کے ہاتھ میں نہیں آنے والے، یہ ان کے خلاف فیصلے دیں گے. تو وہ کیا کرتے، تو انہوں نے پھر جو ہے نا ان کو ہٹا دیا تھا، ان کو ریزائن کرنے پہ مجبور کیا، جو انہوں نے نہیں کیا. تو پھر ان کو بائی فورس ہی ان کو ہٹا دیا گیا تھا، جس پہ جو ہے نا پوری ایک جوڈیشری کی کیمپین چلی تھی، سبھی کو یاد ہوگا. اور چیف جسٹس کے ساتھ جو ہے نا پوری ساری وکلا برادری کھڑی ہو گئی تھی، اور وہ ایک یقیناً ٹرننگ پوائنٹ تھا ایک ڈکٹیٹر کے خلاف، اور ایک بہت بڑی تحریک ہے پاکستان کی تاریخ کی. اور سمجھ لیں کہ پھر ان کو آخر کار چودھری افتخار کو بحال کرنا پڑا. انہوں نے میڈیا، اچھا ایک اور چیز جو میڈیا بڑی، یعنی یہ ہے عام بڑی کنٹراڈکٹ چیز ہے یہ، کہ ایک ڈکٹیٹر عام طور پہ وہ نہیں چاہتا کہ میڈیا آزاد ہو، لیکن پرویز مشرف نے پرائیویٹ چینلز کو آزاد کیا، جس کی وجہ سے انفارمیشن کی ہمارے پاس صحیح انفارمیشن جو ہے. اس سے پہلے پی ٹی وی تھا، جو کہ بس اس کے وہی لگے بندی خبریں تھیں کہ جو حکومت چاہتی تھی وہی آتی تھیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا. تو انہوں نے پرائیویٹ چینلز ان کو اجازت دی، وہ آئے، اس کی وجہ سے اب بہت سارا کچھ عوام کے سامنے آنے لگا. لیکن خیر اس کے پیچھے بھی کہتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ کارگل وار میں ٹھیک ہے پاکستان نے وہاں قبضہ کر لیا تھا، لیکن جو میڈیا وار تھی وہ پاکستان ہار گیا تھا. وہ چونکہ انڈیا کے پاس بہت زیادہ چینلز سے، اب پاکستان کے پاس ایک ہی چینل تھا، وہ کیا کر سکتا تھا، وہ کتنا اس کو جناب علی پروپیگنڈا کرتا، اور انڈین چینلز نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا. اب ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ انڈین میڈیا نے تو کراچی اور لاہور پہ قبضہ کروا دیا تھا. اب یہ نفسیاتی طور پہ بڑا اثر پڑتا ہے اس طرح کے وقت پر. تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے آزادی دی، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ ملا ہے ان کو.
میڈیا جب بھی اب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو دونوں ہی ملکوں کے میڈیا پاگل ہو جاتے ہیں اپنے اپنے ملک کے بارے میں. ظاہر سی بات ہے اچھا کہیں گے, دوسرے کو برا بھلا کہیں گے. اور انڈین تو خیر زیادہ وہ ریکارڈ توڑ دیتے ہیں وہ سارے کے سارے میڈیا کے. تو ایسے وقت میں یقیناً جو ہے نا وہ جو ایک مقصد تھا پاکستانی میڈیا کو آزادی دینے کا, پرائیویٹ چینلز کو, وہ پورا ہوتا ہے. اور پھر اس طریقے سے جب آخر وہی پھر مشرف نے جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ کی. ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطلب یہ کہ انہوں نے سارے جو بیسک رائٹس تھے وہ سسپینڈ کر دیے. یہ وکلا تحریک کے بحال ہونے پر یا اس کے آس پاس. اور لیکن خیر پریشر اتنا بلڈ ہو گیا تھا کہ مشرف سے یہ ڈیمانڈ کی جاتی تھی کہ وہ وردی اتاریں, یعنی وہ ایک عہدہ رکھیں. ایک وقت میں وہ آرمی چیف بھی تھے اور پریزیڈنٹ بھی تھے. پھر انہوں نے کچھ 58(2)B کو کچھ بحال کیا تھا تاکہ ان کا کنٹرول رہے پرائم منسٹر پہ. لیکن شاید اب اتنا زیادہ ایک ڈکٹیٹر کے پاس وہ نہیں رہا تھا, یا اب وقت نہیں رہا کہ ڈکٹیٹر ڈائریکٹ ڈکٹیٹ کرے. تو پھر آخر کار ان کو ریزائن کر کے اس ملک سے بھاگنا پڑا. پھر ان پہ کیسز ہوئے اور وہ آئے روز, ویسے تو وہ بڑے اسٹرانگ مین تھے, مکہ لہرانے والے لوگوں میں سے تھے, دھمکیاں دینے والے. لیکن آخر میں ایسا ہوتا تھا کہ ہر روز ان کی جب وہ عدالت ان کو بلاتی تھی تو وہ لیٹ جاتے تھے کہ ان کو ہیلتھ کی پرابلم ہے, ہیلتھ کے ایشوز سامنے آ جاتے تھے, بہانے سامنے آ جاتے تھے. کرتے کرتے وہ خیر آخر میں دبئی میں مرے اور واپس ان کو یہاں پہ ان کو لا کے کراچی میں دفنایا گیا. تو یہ تھا ان کا دور حکومت. ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں. اس کے بعد کیا ہوا بھائی, ایک بات تو تھی کہ مشرف کے جاتے ہی جو ہے نا اکانومی کریش کر گئی تھی, چونکہ میں نے کہا کہ آپ کا اپنا کچھ تھا نہیں, آپ نے انڈسٹری نہیں بنائی تھی. وہ $25 ارب تب تک امریکہ کے دیے ہوئے تھے, وہ ختم ہو چکے تھے ان کے جاتے جاتے. تو نئی جو سویلین حکومت آئی اس کو بہت سارا کچھ گن سمیٹنا پڑا تھا. تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں, نیکسٹ اس کے بعد کے ٹائم پہ بات کریں گے. اللہ حافظ.